بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، دوسری عظیم فتح کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا۔ وہ خط میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب عمر بن عاص، بخدمت شریف امین الامت ابو عبیدہ۔ میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ میں فلسطین پہنچا۔ رومیوں کے 1,00,000 لشکر سے جو روبیس نامی سردار کے ماتحت تھا مقابلہ ہوا۔ ہمیں اللہ تعالی نے اس پر فتح بخشی۔ 11,000 رومی جنگ میں فنا ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے فلسطین کے 130 آدمی شہید ہونے کے بعد اللہ جل جلالہ نے شہادت کے باعث اکرام بخشا میرے ہاتھ پر فتح کرنے میں۔ میں یہیں فلسطین میں مقیم ہوں۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔ تمام مسلمانوں سے سلام فرما دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو عامر دوسی کے ہاتھ آپ نے اس خط کو روانہ کر دیا۔ وہ لے کر چل دیے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حدود شام میں تشریف فرما تھے، مگر شام میں داخل نہیں ہو سکے تھے۔ البتہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق اپنے لشکروں کو متفرق کر دیا تھا۔ ابو عامر دوسی جس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے سمجھا کہ انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے۔ چنانچہ یہ سمجھ کر آپ نے ان سے پوچھا، کیا عامر، ملک کی کیا حالت چھوڑی؟ انہوں نے کہا خیریت ہے، اور ساتھ ہی مبارکباد دی۔ یہ خط جناب کو حضرت عمر بن عاص نے دیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جو فتح ان کے ہاتھ سے بخشی اس میں اس کی خبر درج ہے۔ آپ نے خط پڑھا اور فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ابو عامر نے کہا، واللہ اس فتح میں اچھے اچھے نیک لوگ شہید کر دیے گئے۔ ان میں سعید بن خالد بن سعید بھی ہیں۔ سعید مرحوم کے والد چونکہ یہاں موجود تھے جس وقت آپ نے اپنے لڑکے کے متعلق سنا، گھبرا گئے اور اسی گھبراہٹ میں آپ کی چیخ نکل گئی اور بہت افسوس کیا۔ آپ کا رونا دیکھ کر تمام مسلمان رو اٹھے۔ حضرت خالد والد سعید مرحوم نے فوراً گھوڑا تیار کیا اور سوار ہو کر فلسطین جانے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے بیٹے سعید کی قبر کی زیارت کریں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خالد کہاں چل دیے، حالانکہ تم مسلمانوں کے ایک رکن ہو؟ خالد نے جواب دیا، میرا ارادہ ہے کہ میں سعید کی قبر کی زیارت کروں اور میری یہ امید ہے کہ میں بھی ان سے جا ملوں۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے اور آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو خط کا جواب لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ تم محکوم ہو، اگر تمہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا تو یہاں آ جاؤ، اگر وہیں رہنے کا حکم فرمایا تھا تو وہیں رہو۔ تمام مسلمانوں کو سلام کہہ دینا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ خط لفافے میں بند کر کے خالد بن سعید کو دیا۔ خالد ابو عامر دوسی کے ساتھ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں آئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا تو عرض کر کے روتے روتے وہ خط دیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف بڑھے اور ان سے مصافحہ کیا، عزت سے بٹھایا، ان کے لڑکے کی تعزیت کی، صبر دلایا۔ اس کے بعد خالد بن سعید نے لوگوں سے پوچھا، کیا کہ آیا تم نے دیکھا تھا کہ سعید میرے بیٹے نے اپنے نیزے اور تلوار کو کفار کے خون سے سرخ کیا تھا؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، سعید بڑی بہادری سے لڑے اور خوب جہاد کیا، تو انہوں نے کسی طرح کی کمی نہیں اٹھا رکھی۔ پھر آپ نے ان کی قبر دریافت کی، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق مجھے صبر عطا فرمائے اور مجھے تم سے ملا دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واللہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت اور ہمت بخشی تو میں آپ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ مجھے باری تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ تمہیں اجر و ثواب عنایت کریں گے۔ پھر آپ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اکیلا یکا تاز کے طور پر کافروں کی تلاش میں نکلوں، شاید کچھ غنیمت ہاتھ آئے۔
یا دشمن کے کچھ سپاہی مل جائیں۔ یکا تاز سریہ عرب میں فوج کے اس دستے کو کہتے ہیں جو رات کو چھپ کر دشمن کے قتل اور غارت کے لیے چلے اور رسد وغیرہ روک لے۔ غالباً اردو میں اس کو یکا تاز کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ ایک دستے کو راتوں رات چھپ کر دشمن کے مقابلے کے لیے میں نکلوں۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہ جائیں بھائی، لڑائی تو سر پر موجود ہے۔ جس وقت ایسا اتفاق ہو کہ دشمن سامنے آ جائے تو خوب دل کو کھول کر لڑنا اور دشمن کے کسی آدمی کو نہ چھوڑنا۔ خالد نے کہا کہ میں قسمیہ عرض کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو مگر میں ضرور جاؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے سامان جنگ درست کیا اور ارادہ کیا کہ تنہا چل دیں، مگر قوم حمیر کے 300 جوان گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ خالد کے ہمراہ ہمیں جانے کی اجازت عطا فرما دیں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ یہ تمام حضرات اسی روز چل کھڑے ہوئے۔ ایک میدان میں پہنچ کر انہوں نے ارادہ کیا کہ جہاں پڑاؤ کر کے گھوڑوں کو چرنے کے واسطے چھوڑ دیا جائے اور پھر راتوں رات چلیں تو بہتر ہوگا۔ اچانک خالد کی نگاہ ایک بلند پہاڑی کے اوپر چند عمر رسیدہ لوگوں پر پڑی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں نے چند عمر رسیدہ لوگوں کو اس اونچی پہاڑی کے درے میں دیکھا ہے۔ میرا گمان ہے کہ وہ دشمن کے جاسوس ہیں، ایسا نہ ہو کہ حریف ہمارے اوپر آ گرے۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر ہیں اور ہم کھلے میدان میں، ہم ان کے پاس کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا، جب تک میں لوٹ کے نہ آؤں تم یہیں ٹھہرے رہو۔ یہ کہہ کر آپ گھوڑے سے اترے، تہبند باندھا، تلوار حمائل کی کندھے پر، اور فرمایا یہ سمجھ لو کہ ان لوگوں نے ابھی تک ہمیں نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو یہاں نہ ٹھہرتے۔ جو شخص اپنی جان خدا کے راستے میں صرف کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جس طرح میں کروں وہ بھی اسی طرح کرے۔ یہ سن کر 10 آدمی آپ کے ساتھ ہوئے اور اسی طرح تیار ہو کر پہاڑ کی طرف چل دیے۔ یہ لوگ جاسوس اپنی جگہ ابھی موجود تھے کہ یہ پہنچ گئے۔ ان کے پاس پہنچ کر حضرت خالد نے بلند آواز سے فرمایا کہ ان لوگوں کو پکڑ لو، خداوند تعالیٰ تمہاری ہمتوں میں برکت دے۔ مسلمان جھپٹے اور 2 شخصوں کو قتل اور 4 کو گرفتار کر لیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے متعلق استفسار کیا، پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم دیر الفقی اور جامعہ اور کفر العزیزہ کے رہنے والے ہیں۔ عرب جس وقت ہم سے ہمارے ملک پر چڑھ آئے ہیں ہم سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اکثر آدمی بھاگ کر قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے، ہم امن لینے کے لیے یہاں آ گئے۔ کیونکہ یہ پہاڑی بھی بہت زیادہ مامون و موسون ہے، اس کی چوٹی پر اس غرض سے چڑھے تاکہ کچھ حالات معلوم ہوں، مگر آپ لوگوں نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ حضرت خالد بن سعید نے دریافت کیا کہ رومیوں کا لشکر کہاں تک پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اجنادین کے مقام تک آ چکا ہے اور بادشاہ فلسطین کی طرف چلا گیا ہے تاکہ بیت المقدس کی حفاظت کرے۔ اجنادین میں تمام لشکر مع مفرورین کے جمع ہوا ہے، اور ایک سردار رسد لینے کے واسطے ہمارے یہاں آیا تھا۔ اس نے چوپاؤں اور خچروں کو بار برداری کے لیے اکٹھا کیا، مگر اسے ڈر ہے کہ کہیں اہل عرب ان پر نہ آ پڑیں۔ ہمیں محض اتنی ہی خبر ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ انہوں نے رسد کے لیے آج ہی کوچ کیا ہے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا، یا رب کعبہ کی قسم وہ تو مال غنیمت ہے۔ آپ نے دعا کی کہ الہ العالمین ان لوگوں پر ہماری مدد فرمائیے۔ پھر آپ نے ان سے سوال کیا کہ وہ کون سے راستے سے جائیں گے۔ انہوں نے کہا اسی راستے سے جس میں تم موجود ہو، کیونکہ کشادہ راستہ یہی ہے، اور رسد انہوں نے ایک ریت کے ٹیلے کے قریب جس کوتل بنی سیف کا ٹیلہ کہتے ہیں جمع کر رکھی ہے وہاں پر۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ تمام باتیں سن کر فرمایا، اچھا تم دین اسلام کے متعلق کیا کہتے ہو اور کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو دین صلیب سے واقف ہیں اور بس، ہمیں زراعت پیشہ لوگ ہیں، ہمارے قتل کرنے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ خالد بن سعید نے چاہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، مگر بعض حضرات کی رائے ہوئی کہ انہیں اس شرط پر رہائی دی جائے کہ رسد کے مقام تک یہ ہمیں پہنچا دیں۔ انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور آگے چلے۔ جس وقت عین راستے پر پہنچے تو حضرت خالد بن سعید نے کسی کو بھیج کر اپنے
ان تمام آدمی کو جنہیں میدان میں چھوڑ آئے تھے بلا لیا۔ جس وقت تمام آدمی جمع ہو گئے تو سرعت کے ساتھ تیز تیز چلے اور وہ چاروں آدمی راستہ بتلاتے جاتے تھے۔ جس وقت رسد کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ رومی رسد کو جانوروں پر لاد رہے ہیں اور ٹیلے کے گرد 600 سوار موجود ہیں۔ حضرت خالد نے دیکھ کر مسلمانوں سے فرمایا، یاد رکھو کہ خداوند تعالی نے دشمن پر تم سے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے۔ دشمن تمہارے سامنے موجود ہے، تم ثواب کی رغبت اور کوشش کرو۔ جو کچھ باری تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اس کو گوش و ہوش سے سنو۔ فرماتے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کے راستے میں صف باندھ کر مقابلہ کرتے ہیں، گویا کہ وہ ایک عمارت ہے جس میں سیسا پلایا گیا ہو۔ میں اب دشمن پر حملہ کرتا ہوں، تم بھی کرو، اپنے ساتھی سے تم میں کوئی آگے نہ بڑھنے پائے۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کر دیا اور آپ کے ساتھ قوم حمیر بھی حملہ آور ہو گئی۔ حذیفہ بن سعید کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نے رومیوں کو اپنے مقابلے کے واسطے آتے دیکھا، جو کاشتکار اور غلام وغیرہ ان کے چوپاؤں کے ساتھ تھے بھاگ کھڑے ہوئے اور رومی 1 گھنٹے تک مقابلے میں ڈٹے رہے۔ ذوالقلہ حمیری نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، اے آل حمیر، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، جنت تمہارے واسطے آراستہ ہو گئی، حوریں انتظار کرنے لگی۔ یہ یہیں تک کہنے پائے تھے کہ خالد بن سعید رومیوں کے سردار کے پاس پہنچ گئے۔ اس کو اس کی ذرہ حشمت اور سواری سے معلوم کر لیا اور وہ اس وقت اپنی فوج کو جنگ کی ترغیب دے رہا تھا۔ آپ اس کی طرف بڑھے اور اس زور سے ڈانٹا کہ دشمن مرعوب ہو گیا۔ آپ نے کہا، میں نے سعید کا بدلہ لے لیا۔ یہ کہہ کر ایک زور سے نیزہ مارا جس کی وجہ سے وہ ایک لوہے کی دیوار کی طرح گر پڑا۔ خالد کا کوئی سپاہی ایسا نہیں رہا جس نے ایک نہ ایک رومی سوار کو قتل نہ کیا ہو۔ حذیفہ بن سعید کہتے ہیں کہ ہم نے 320 سوار قتل کیے، باقی شکست کھا کر بھاگے۔ مال اور اسباب، خچر، تاتاری گھوڑے اور سامان رسد سب چھوڑ گئے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب پر قبضہ کیا۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کاشتکاروں سے وعدہ پورا کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ خالد اس مال غنیمت کو لے کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوٹ کر آئے۔ آپ کو ان کی سلامتی اور مسلمانوں کے صحیح سالم لوٹنے اور مال غنیمت کے ملنے سے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ آپ نے ایک خط ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لڑائی کے متعلق اور ایک خط خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں فتح اور نصرت بلکہ رومیوں کے تمام حالات جنگ مندرجہ کر کے عامر دوسی کے ہاتھ روانہ کر دیے۔ جس وقت عامر دوسی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں پہنچے تو حضور خلیفۃ المسلمین نے وہ خط تمام مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا۔ مسلمان بہت خوش ہوئے، فرتے خوشی سے تحلیل و تکبیر کی آواز گونج اٹھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دریافت کیا۔ عامر دوسی نے جواب دیا کہ وہ ابھی تک حدود شام میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، اندر ملک میں اس وجہ سے داخل نہیں ہو سکے کہ انہوں نے سنا ہے کہ بادشاہ ہرقل نے اجنا دین میں بے شمار لشکر جمع کیا ہے اور مسلمان اس سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں ہم پر دشمن نہ غالب ہو جائے۔ یہ سن کر آپ سمجھ گئے کہ ابو عبیدہ کمزور اور نازک طبیعت کے آدمی ہیں، رومیوں کے ساتھ مقابلے کی صلاحیت اور ہمت نہیں رکھتے، لہٰذا ان کی جگہ حضرت خالد بن ولید المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کر دینا چاہیے۔ آپ نے اس کے متعلق مسلمانوں سے مشورہ کیا، سب نے جواب دیا کہ